is his utmost skill. اور سادہ سا سچ, چھوٹا سا سچ, معمولی سا سچ کیا ہو, اس کی سب سے بڑی مہارت ہو. whose passions not his masters are, اور جس کے جذبات اس کے اوپر غالب نہ ہوں, اس کے مالک نہ ہوں, جس کے جذبات نہ ہوں اس کے اوپر مالک یا غالب. whose soul is still prepared for death, اور جس کی روح ہمیشہ تیار رہے کس کے لیے, موت کے لیے. whose soul is still prepared for death, جس کی روح اس موت کے لیے ہمیشہ تیار رہے. untied unto the world with care, اور وہ بندھا ہوا نہ ہو, بندھا ہوا نہ ہو کس سے, دنیا کے, دنیا سے بندھا ہوا نہ ہو, دنیا کے ساتھ مقید نہ ہو. کس جو ہے کس فکر میں, with care of princely love, شاہانہ محبت کی فکر میں, شاہانہ محبت کی فکر میں. اب اس جگہ پر شاہانہ محبت کی کے بعد جو کے معنی کریں گے فکر کے, تو وہ کیئر کے معنی فکر کے ہوں گے. اور اب یہاں پر جب کریں, یہاں پر بھی کیئر کا ترجمہ کریں گے, یہاں پر ولگر اسپرٹ یا عوامی یعنی گھٹیا جو ہے تنقید کے. اب یہاں پر کیئر کا ترجمہ کیا کریں گے, خوف سے کریں گے. گھٹیا تنقید کے خوف سے, بازاروں لوگوں کی تنقید سے کے خوف سے, جو دنیا سے بندھا ہوا نہ ہو شاہانہ محبت کی فکر میں, یا گھٹیا تنقید کے خوف سے, گھٹیا تنقید کے خوف سے. یعنی اس کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ شاہ صاحب کیا کہیں گے, بادشاہ سلامت کیا کہیں گے, بڑے لوگ کیا کہیں گے, وہ ہمارا جو ہے وہ مالک کیا کہیں گے. یہ تو دنیا کے لوگ, مطلب شاہانہ محبت کا مطلب دنیا کے لوگ, دنیا کے لوگ جن کے آپ جو ہے تابع ہوں اور یا ان سے مرغوب ہوں, وہ لوگ کیا کہیں گے ہماری ایک اس عمل پر. جیسے کہ ایک مثال ہم نے آپ کو دی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید دی تھی, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی ایک ایسی محفل میں گئے جہاں پر بہت سے بڑے بڑے حکما موجود تھے اور بڑے بڑے سردار موجود تھے. حکما کا مطلب یہ کہ بادشاہ موجود تھے, ملک کے سردار موجود تھے. تو اس جگہ پر صحابیوں نے جو ہے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ صاحب یہاں وہ ابھی کھانا کھایا جائے گا. تو آپ جانتے تھے, سب لوگ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی عادت کیا ہے کہ پلیٹ چاٹنے کی اور انگلیاں چاٹنے کی, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. تو اللہ کے رسول, تو انہوں نے کہا بھائی یہاں ایسا نہ کیجیے گا, اس لیے کہ یہاں پر ذرا سا بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, اور ایسے کرنے کو یہ لوگ جو ہے, ہم تو اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے کریں گے, لیکن وہ اس کو حماقت سمجھ کے کریں گے اور پھر الٹی سیدھی بات کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان بیوقوفوں کی بیوقوفی کی وجہ سے, حماقت کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑیں. تو اس طرح سے یہ ہے. تو انٹائڈ ود دا ورلڈ, دنیا سے بندھا ہوا نہ ہو, دنیا سے مربوط نہ ہو, کس اسٹائل میں, شاہانہ محبت کی فکر میں, یا ولگر برت یعنی گھٹیا تنقید کے خوف سے. وہ ہے تو پھر وہ کیا رہے گا, وہ خوش نما رہے گا, وہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرے گا, اپنے ایک ایک چیز پر عمل کرے گا. ورنہ دنیا کو دیکھے گا تو اپنی ہر چیز چھوڑ دے گا, نماز پڑھنا بھی چھوڑ دے گا اس جگہ پر. اس لیے کہ دنیا کے لوگ تو نماز پڑھنے کو بھی اس وقت کہیں گے ارے بھائی یہ اس وقت کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے. who had his life from rumors free, اور جو رکھتا ہو اپنی زندگی کو جو ہے افواہوں سے آزاد. who had, جو رکھتا ہو, has ہے یہ has, جو رکھتا ہو اپنی زندگی کو from rumors free, کس سے آزاد رکھتا ہو, افواہوں سے. whose conscience is his strong retreat, اور جس کا ضمیر کیا ہو, اس کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہو. whose conscience is his strong retreat, جس کا ضمیر اس کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہو. whose state can neither flatter speed, اور جس کی حالت نہ تو مطمئن کر سکتی ہو کس کو, فلیٹرس کو, چاپلوسوں کو. فیڈ کا مطلب کھلانا, چاپلوسوں کو نہ کھلا سکتی ہو, اور جس کی حالت نہ چاپلوسوں کو کھلا سکتی ہو, یعنی چاپلوسوں کو جو مطمئن کر سکتی ہو. تو کھلانے کے بعد آدمی مطمئن ہو جاتا ہے. بھوکا آدمی جو ہے وہ مطمئن نہیں رہتا, وہ کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا, لیکن جب کھا لیتا ہے تو اس کی طبیعت جو ہے ہو جاتی ہے, آسودہ ہو جاتی ہے, اور وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں. تو اس جگہ پر فیڈ کا ترجمہ کیا ہے, مطمئن ہونا. تو جس کی حالت چاپلوسوں کو مطمئن نہ کر سکتی ہو. چاپلوس کیا کرتے ہیں, چاپلوس کسی آدمی کے پاس آتے ہیں, دوسرے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں, اور اپنی چاپلوسی اپنے مطلب کو جو ہے حل کر لیتے ہیں. تو اب ایسا مطلب حل کرنا کیا ہوتا ہے, اس آدمی کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے. اپنا مطلب تو وہ حل کر لے گئے, آپ سے الٹا سیدھا کام کرا لے گئے, دوسروں کی برائی کر کے اور اپنی چاپلوسی کر کے, لیکن آپ کے بعد یہ کام کرنے کے بعد آپ کے اوپر اثر کیا پڑا, دوسرے لوگوں کی تنقید کا آپ نشانہ بنے. کیا کیا لوگوں نے کہا ہوگا آپ کو, فلیٹرس کی چاپلوسی میں آ گئے, آپ نے غریب کا نقصان کر دیا, آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اب اس میں کیا, فلیٹرس تو مطمئن ہو جائیں گے, لیکن آپ کو کیا ہوگی, خوشی حاصل نہیں ہوگی. آپ کو بعد میں
افسوس اور تکلیف اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لوگوں کی رنج و الم کا سامنا کرنا پڑے گا, اور لوگوں کی تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑے گا. وہی کہہ رہے ہیں whose state can neither flatter afraid, جس کی حالت نہ چاپلوسوں کو مطمئن کر سکتی ہو, یعنی وہ کسی چاپلوس کے چکر میں نہ آتا ہو, نہ روئن میک آپریشن لیٹ, اور نہ اس کی بربادی سے. آپریسرز کیا ہوتے ہو؟ بڑے ہوتے ہو. آپریسرز مانے ظالم. نہ اس کی بربادی سے, نہ اس کی بربادی بناتی ہو, میک بناتی ہو کس کو؟ آپریسرز کو, ظالموں کو, بڑا, گریٹ, بڑا. اب ظالم کیسے, اس کی بربادی سے ظالم کیسے بڑے ہوں گے؟ مطلب ہے کہ کوئی دنیا کا کروڑپتی آدمی ہے, اب ظالموں کی نگاہ ہمیشہ ہر بڑے آدمی کی طرف ہوتی ہے, کیسے اس کا پیسہ حاصل کیا جائے, کیسے اس کو لوٹا جائے, کیسے اس کو بیوقوف بنایا جائے. تو گویا کہ جب آپ کے پاس اتنی بے انتہا دولت ہوگی تو کیا ہوگا؟ لوگوں کی نگاہیں آپ کے اوپر ہوں گی, خاص کر ظالموں کی نگاہیں آپ کے اوپر ہوں گی. جو لوگ ظالم ہوں گے ان کی ہوں گی, ایماندار لوگوں کی نہیں ہوں گی, لیکن ظالموں کی نگاہیں آپ کے اوپر ہوں گی, اور وہ ظالم آپ کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے اس میں کہ یہ پیسہ جو اس کے پاس ہے, یہ پراپرٹی جو اس کے پاس ہے, یہ عہدہ جو اس کے پاس ہے, یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو گویا کہ آپ اس وقت کیا ہوں گے؟ آپ ہمیشہ آپ کی زندگی غیر مطمئن رہے گی, لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, بس کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے, اور روٹی چٹنی آپ کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو کوئی بھی ظالم کی نگاہ آپ کو نہیں پڑے گی. اور جب کوئی ظالم کی نگاہ نہیں پڑے گی تو گویا کہ وہ آپ کی بربادی سے اس کو خوشی نہ خوشی سے برابر اس کے لیے. تو نہ روئن میک آپریشنز گریٹ, اور کوئی بھی اور جس کی اور نہ ہی اس کی بربادی کسی ظالم کو بڑا بناتی ہو. who envies none whom chance doth raise, اور جو اب یہیں سے شاید باقی ہے, who envies none who envies none whom chance doth raise, اور جو نہ جلتا ہو, who envies none, envy مانے جلنا, حسد کرنا, جو حسد کرتا ہو none کسی بھی ایسے شخص سے نہیں, جو کسی بھی ایسے شخص سے حسد نہ کرتا ہو, جو کسی بھی ایسے شخص سے حسد نہ کرتا ہو. whom chance doth raise, جس کو کسی موقع نے کیا کر دیا ہو؟ بڑا بنا دیا. doth raise, جس کو کوئی موقع بڑا بنا دے, یا جس کو کوئی موقع بڑا بنا دیتا ہو. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں ہمارے ساتھی, آپ کے ساتھی, کے ساتھی, ان کے ساتھی, ہمیں کچھ نہیں مل رہا لیکن ان کو بہت کچھ مل رہا ہے. ہم ساری دولت, ساری جائیداد انہیں کو مل رہی. تو اب کیا ہے, ہم ان سے جلتے رہیں کہ صاحب دیکھیے ان کے پاس اتنی دولت, تو ہمارے جلنے سے کیا ہوگا؟ ہم ناخوش ہی رہیں گے, خوش کبھی نہیں رہیں گے. حالانکہ ان کی دولت ہمارے پاس نہیں آ جائے گی, ہمارے حسد کرنے سے ان کی دولت تو ہمارے پاس نہیں آ جائے گی, سوائے اس کے کہ ہم اپنے حسد میں اپنے ہی نفس کو جلاتے رہیں, اپنی ہی بربادی کرتے رہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں انویز نن. تو اب اگر آپ نہ جلتے ہو بھائی ساتھی, ٹھیک ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں 10 لاکھ روپے 10 کروڑ روپے لکھ دیے, تو وہ ان کی قسمت ہے, اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, ٹھیک. ہم سے کس سے کیا تعلق ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے روٹی چٹنی دی ہے, ہم اپنی روٹی چٹنی میں خوش رہیں تو پھر ہم خوش رہیں گے. اگر نہیں جو اپنی روٹی چٹنی میں خوش رہے تو اس کو دیکھ کے ہمیشہ جلتے رہیں گے, تو ہمیشہ ہماری زندگی آفت میں رہے گی. تو who envies none, جو نہ جلتا ہو کسی بھی ایسے شخص سے جس کو کوئی موقع بڑا بنا دے. نار وائس, اور نہ ہی یہ ایسے ہے who envies none whom vice doth raise, وہ نہ جلتا ہو کسی بھی ایسے شخص سے جس کو کوئی برائی بڑا بنا دے. کوئی برائی, دنیا کی کوئی برائی بڑا بنا دے. مثلا کوئی شخص حرام کما رہا ہو, رشوت لے رہا ہو, سود کھا رہا ہو, اور یا کسی جگہ ڈاکہ ڈال رہا ہو, ڈاکے سے اس کے بعد پیسے آ رہے ہوں, چوری سے اس کے بعد پیسے آ رہے ہوں. اب یہ سب برائیاں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی بہت مالدار ہو جاتا ہے, ڈاکہ ڈالا کروڑ پتی ہو گیا. اب آپ بلاجے اس کے اوپر جو ہے وہ حسد کر رہے ہیں, جلن کر رہے ہیں, اس کو پیسے مل گئے, اس کو کس طرح سے مل گئے, رشوت لے کے کر رہا ہے, لیکن دنیا میں رشوت لے رہا ہے, دنیا میں تو اس کو آرام, لیکن آخرت میں اس کے لیے کتنی مصیبت ہے. تو یہ جب اس طرح کی برائیاں کسی, تو آپ یہ خواہش کریں, آپ اس کے پیسے سے جلیں کہ صاحب وہ پیسہ, ارے آپ یہ سوچیں کہ وہ کس وجہ سے اس کو ملا, اس کو رشوت کی وجہ سے ملا, اس کو ڈاکے کی وجہ سے ملا, اس کو سود کی وجہ سے ملا. یہ سب کام حرام ہے, ہم اس کو نہیں کر سکتے, تو پھر آپ خوش رہیں گے. لیکن آپ اگر جلن شروع کر دیں گے تو آپ جو ہے وہ ہمیشہ کیا کریں گے, آپ ناخوش رہیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ کیسا, کتنا خوش خرم شخص ہے وہ شخص جو جلتا نہ ہو کسی شخص سے جس کو کوئی موقع بڑا بنا دے, یا کوئی برائی اس کو بڑا بنا دے. who never understood, اور جو کبھی نہ سمجھتا ہو. کتنا خوش خرم شخص, پہلی لائن سب کے ساتھ, کتنا خوش خرم ہے وہ شخص جو کبھی نہ سمجھتا ہو, جس نے کبھی نہ سمجھا ہو. کیا نہ سمجھا ہو؟ how deepest wounds are given with praise, کہ کتنے گہرے زخم دے دیے جاتے ہیں تعریف کے ذریعے. کتنے گہرے زخم
हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, कि कितने गहरे जख्म दिए जाते हैं तारीफ के जरिए। अब क्या मतलब है, जैसे उसके पहले वाले शेर में एक बात आई थी कि जिसकी हालत चापलूसों को मुतमईन न करती हो, यानी वो चापलूसी के चक्कर में ना आता हो, चापलूसों के चक्कर में ना आता हो। इसी तरह यहाँ भी है कि वो प्रेस के चक्कर में ना आता हो, तारीफ के चक्कर में ना आता हो। आए साहब शेख जी, बड़े आपकी तो बड़ी शोहरत है, बड़ी चर्चा है, ये पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, फला पढ़ाते हैं, आपको तो ये है। अब आप साहब अकड़ गए, हाँ भाई वाकई हमारी शोहरत है, पूरे जो है हिंदुस्तान में हम मशहूर हैं, तो बड़े बड़े वाकई अल्लाह ताला ने एक तरफ ये कि तारीफ से इंसान खुश होता है, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह से कहता है कि या अल्लाह ये तेरी ही जो है कारसाजी है जो तूने अपने हकीर बंदे को बड़ा बना दिया, ये अल्लाह का शुक्र हुआ। लेकिन एक ये कि हम मुझसे बड़ा कोई नहीं, अब जो है वकड़ कर जमीन पर चल रहे हैं और लोगों की तहकीर कर रहे हैं और दूसरों की मालूम कितनी कितनी जो है हकारत और जिल्लत से पेश आ रहे हैं, दूसरों के साथ बदअखलाकी के साथ पेश आ रहे हैं। ये चीज जो है वही कह रहे हैं, ये चीज कब आई आपके अंदर, दूसरों ने आपकी तारीफ की और आपके अंदर वो चीज तारीफ के नतीजे में आपके अंदर ये बात आ गई कि हाँ वाकई हम बहुत बड़े। तो ये आपको उसने तारीफ करने वालों ने गोया के गहरे जख्म दिए। तो वही कह रहे हैं, वो नेवर अंडरस्टूड, जिसने कभी ना समझा हो कि कितने गहरे जख्म दिए जाते हैं प्रेस तारीफ के जरिए, यानी वो किसी कभी भी तारीफ के चक्कर में ना आया हो, तारीफ का उसकी तारीफ करने पर उसके ऊपर तारीफ का कोई भी असर नमूदार ना हुआ हो, तो वो खुशहाल रहेगा। ना रूल ऑफ स्टेट, ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स द गुड। और कितना खुशकुराम है वो शख्स जो रूल्स के, स्टेट्स के रूल से जो है की इत्तिबा न करता हो, स्टेट्स की रूल की इत्तिबा न करता हो, स्टेट्स के कवानीन की इत्तिबा न करता हो, किसी हुकूमत के कवानीन की इत्तिबा न करता हो, किसी इदारे के कवानीन की इत्तिबा न करता हो, किसी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो है कवानीन की इत्तिबा न करता हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो इत्तिबा न करे, बल्कि वो ये समझ के इत्तिबा न करता हो कि ये स्टेट के कवानीन हैं, ये हुकूमत के कवानीन हैं, ये इदारे के कवानीन हैं, तो मजबूरन भाई हमको इत्तिबा करना ही करना है, मजबूरन हमको इत्तिबा करना ही करना है, क्या करें मजबूरी है। अगर ऐसे कोई अगर इत्तिबा करेगा तो वो हमेशा नाराज रहेगा, कभी खुश नहीं रहेगा। बल्कि वो किस तरह इत्तिबा करे हुकूमत के कवानीन की, वो किस तरह हुकूमत अपने इदारे के कवानीन की इत्तिबा करे, रूल्स ऑफ गुड, ये समझ के इत्तिबा करे कि वो भलाई के कानून, ना कि वो इत्तिबा करता हो हुकूमत के कवानीन की, बल्कि वो ये समझ के करता हो कि ये जो हुकूमत के कवानीन हैं, ये जो इदारे के कवानीन हैं, या ये वो इदारा जिसके हम ताबे हैं उसके जो कवानीन हैं, ये हमारी भलाई के कवानीन हैं, हमारी भलाई के लिए रखे गए, तो फिर वो क्या होगा, वो खुशकुराम रहेगा। लेकिन अगर वो ये कानून बना दिया, ये कानून बना दिया गया, तो फिर वो ना कानून की इत्तिबा करेगा और ना खुश रहेगा। तो वही करें कि किसी भी चीज की इत्तिबा का माना कहाँ से आ गया है, इत्तिबा का माना कहाँ से हो रहा है नहीं इत्तिबा, लेकिन आपको मतलब उसका वही निकल रहा है, रूल्स ऑफ, ये उससे पहले है ना वही सर्व रूल्स ऑफ स्टेट, ना ही उसके लिए हुकूमत के कवानीन हो, बल्कि उसके लिए क्या हो, भलाई के कवानीन। मतलब ये कि वो इत्तिबा करता हो, हुकूमत की इत्तिबा की कवानीन की इत्तिबा न करता हो, बल्कि ये समझ के इत्तिबा न करता हो कि हुकूमत के कवानीन है, जबरदस्ती हम पर लादे गए इसलिए करना है, बल्कि वो ये समझ के करता हो कि ये भलाई के कानून है, हमको उनकी इत्तिबा करना ही करना है। ठीक है, समझ गए, रूल्स ऑफ गुड, बल्कि ये समझ के करता हो कि वो भलाई के कानून है हमारे लिए, इसमें भलाई है कि हम इन कानून की इत्तिबा करें, तो भी वो खुश रहेगा। वरना फिर वो जब वो ये समझेगा अरे भाई हुकूमत जबरदस्ती लाद रही है, या इदारा हमारे लिए लाद रहा है, या हमारे ये लाद रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो फिर वो इत्तिबा उन कवानीन की नहीं करेगा। जब इत्तिबा कवानीन की नहीं करेगा तो क्या होगा, अब सड़क पर आज चल रहे हैं, सड़क पर कवानीन होते हैं दाएं बाएं चलने के, कहीं पर रुकने के, कहीं पर चलने के, कहीं पर तेज चलने के, कहीं पर धीरे चलने के, ये सब कवानीन क्या है, ये सब कवानीन हमारी भलाई के लिए। अब अगर हम ये सोचे बताए इतने कहीं पर रुकना है, कहीं पर चलना है, कहीं ये नहीं है कि सीधे चले, तो क्या होगा, आप अगर एक तो इत्तिबा नहीं करेंगे, आप इत्तिबा से कराहत करेंगे उन कवानीन की, और फिर आप जो है जब इत्तिबा से कराहत करेंगे तो कहीं पर मानेंगे, कहीं पर नहीं मानेंगे, जब नहीं मानेंगे तो क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप खुश कहाँ रहे, फिर आप एक मुसीबत पड़ जाएंगे। और लेकिन अगर आप नहीं सोचे बाकी ये रूल्स हमारे लिए क्या है, भलाई कवानीन, जहाँ पर रुकना वहां पर रुक गया, जहाँ पर स्पीड कम करना वहां पर स्पीड कम कर ली, जहाँ पर जो है मुड़ना वहां पर मुड़ लिया, जहाँ पर जो है जो भी कानून कहे वो करना है तो कर लिया, तो क्या होगा, आप
سیدھے سادھے اپنی زندگی اسی آپ اسپیڈ کے ساتھ اپنے طور پر روانی کے ساتھ چلتے رہیں، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی. تو یہ مطلب ہے کہ جو بھی قانون آپ کے لیے بنائے جائیں ان قانون کی اتباع آپ یہ سمجھ کے کریں کہ ہمارے لیے بھلائی کے قانون ہے. Who God doth late and early pray، اور جو وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، پرے کا مطلب پرے کا مطلب عبادت کرنا، دعا کرنا. تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہو لیٹ اینڈ ارلی، صبح و شام، دیر سویر مطلب صبح و شام، لیٹ اینڈ ارلی، لیٹ کے شام کو مراد اس سے، ارلی صبح سویرے. تو جو اتباع کرتا، جو اللہ کی عبادت کرتا ہو صبح و شام، وہ خوش رہے گا. کس لیے عبادت کرتا ہو؟ عبادت کے دو طریقے ہیں. ایک عبادت انسان کرتا ہے اللہ کی دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، مطلب کے لیے، دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے. ایک اتباع کرتا ہے اخلاص کے لیے. تو دونوں طریقوں میں سے آپ انہوں نے بتا دیا کہ who God doth late and early pray، جو اللہ کی عبادت کرتا ہو صبح و شام، کس وجہ سے؟ more of his grace، زیادہ تر وہ جو عبادت کرتا ہو تو زیادہ تر اس کا مقصد ہو اس کی مہربانی، اس کی شفقت، اس کی رحمت حاصل کرنے کا. more of his grace، اس کی زیادہ تر اس کی گریس کو لینے کے لیے، اس کی رحمت کو لینے کے لیے، اس کی خوشنودی کو لینے کے لیے، رضامندی کے لیے. then gift to lend، بنسبت دنیاوی. اب یہاں پر gift to lend، گفٹ مانے تحفے تحائف، اور لینڈ مانے قرضہ دینا، عارضی طور پر دینا. تو جب جو چیز قرضے کے طور پر دی جاتی ہے وہ لے لی جاتی ہے. دنیاوی نعمت، جو دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ کچھ دنوں کے لیے ہیں، موت تک ہے صرف، اور اس بعد لے لی جائیں گی. تو اب دنیا کی چیزیں انسان مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں یہ دے، دنیا میں وہ دے، دنیا میں فلاں دے، دنیا میں جمع دے، ہم آپ کی بات کریں، بات کر کے وہ دنیا ہی کی چیزیں مانگے اور وہ آخرت کی چیزیں نہ مانگے، وہ گریس نہ مانگے، اللہ کی خوشنودی نہ مانگے، رضا نہ مانگے، تو بیکار ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں تو وہ آدمی خوشنود نہیں رہے گا، کیونکہ دنیا کی چیزیں اگر مل بھی جائیں گی اس کو، نعمتیں دنیا کی بہت سی، تو اس کے لیے عذاب جانی ہی ہوتی ہے. دنیا کی زیادہ نعمتیں عذاب جانی ہوتی ہیں. تو وہی کہا کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہو صبح و شام، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ زیادہ اس کی مہربانی، گریس، اس کی رضامندی، خوشنودی، شفقت حاصل کرنے کے لیے، بمقابلے دین گفٹس ٹو لینڈ، بمقابلے دنیاوی نعمتوں کے حاصل کرنے کے. کیا اللہ سے دنیاوی نعمتیں مانگے؟ گفٹس ٹو لینڈ، ایسے تحفے تحائف جو قرض دینے کے طور پر ہو، جو قرض دینے کے لیے ہو، بطور قرض دیے جائیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے. تو دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کیا مانگتا ہو؟ اللہ کی رحمت مانگتا ہو، اللہ کی خوشنودی مانگتا ہو، تو اس کی عبادت کیا ہوگی؟ وہ قابل قبول بھی ہوگی اور وہ خوش خرم بھی رہے گا. Who entertains the harmless day، اور جو انٹرٹین کرتا ہو، جو لطف اٹھاتا ہو، مزے لیتا ہو. کس کے مزے لیتا ہو؟ ہارملیس ڈے کا، بے ضرر دن کا. بے ضرر دن کا یعنی ایسے دن کا جس میں کوئی ضرر نہ ہو، نقصان نہ ہو. کس کے ذریعے وہ لطف اٹھائے گا ایسے بے ضرر دن کا؟ with a well chosen book or friend، ایک اچھی منتخب کتاب کے ساتھ یا ایک اچھے دوست کے ساتھ، اچھے منتخب دوست کے ساتھ. یعنی وہ اپنا دن کاٹتا ہو کس کے ساتھ؟ ایک اچھی منتخب کتاب کے ساتھ یا کسی اچھے دوست کے ساتھ. تو اس کا دن کیا ہوگا؟ بے ضرر رہے گا، کوئی نقصان اس کے دن میں نہیں ہوگا. اور جب اس کے دن میں کوئی نقصان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کو رہے گا. تو who entertains the harmless day، جو اپنا وقت گزارتا ہو، یا دن کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو اپنا وقت گزارتا ہو بغیر کسی نقصان کے، with a well chosen book، ایک اچھی کتاب کے ساتھ یا ایک اچھے دوست کے ساتھ. مطلب یہ کہ اچھی کتابیں اور اچھے دوست یہ انسان کے ساتھ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے انسان کو، اور ان کے ساتھ وقت گزاری کرنا چاہیے. تو ان سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اور خوشی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے. This man is free from servile band، ایسا آدمی جو ان تمام اسٹینزوں میں جس کا ذکر ہوا، ایسا آدمی جس کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، تو کیا وہ آدمی کیسا ہوگا؟ This man is free، ایسا آدمی آزاد ہوگا. کس سے آزاد ہوگا؟ From servile band، غلامی کی بیڑیوں سے. servile band، servile بنے غلامی، بینڈز بنے بیڑیاں، غلامی کی بیڑیوں سے. کس قسم کی غلامی؟ of hope to rise، عروج کی امید کی، عروج کی
उम्मीद की, आर फियर टू फॉल, या जवाल के खौफ से, जवाल के खौफ की। एक होती है जवाल के खौफ की बेड़ियां, एक होती है उम्मीद की, उरूज की जो है उम्मीद की बेड़ियां। ये दो बेड़ियां होती है, बैंड्स ऑफ होप ऑफ राइज, उरूज की उम्मीद की बेड़ियां, बैंड्स ऑफ फियर टू फॉल यानी जवाल की खौफ की बेड़ियां। ये दोनों बेड़ियां इंसान को जकड़े रहती है दुनिया में। लेकिन ये दोनों बेड़ियां कब खत्म होती हैं? ये दोनों बेड़ियां जब ये सिफतें आपके अंदर मौजूद होंगी तो ना आपको उरूज की उम्मीद की बेड़ी से कोई फर्क पड़ेगा, ना आपको जवाल की खौफ की बेड़ी से कोई फर्क पड़ेगा। आपको बेड़ी होगी नहीं। आप जब आपको न उरूज का कोई वो उम्मीद होगी, ना आपको जवाल की कोई उम्मीद होगी, बल्कि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद जो फल मिलेगा वो मिलेगा। आप ये समझेंगे कि यकीनी है फल मिलेगा तो आप तो खुश रहेंगे। लेकिन आपको उम्मीद होगी और ना मिला तो फिर आप जो है नाखुश रहेंगे। आपको मिल गई, आपकी उम्मीद के मुताबिक मिल गई, लेकिन अब आपको खौफ है कि जवाल कहीं ज़ायल ना हो जाए। तो इसमें इंसान उरूज और जवाल में जो इंसान परेशान रहता है, कहीं ऐसा ना हो न मिले, कहीं ऐसा हो कि मिल गया अब उसमें ज़ायल हो जाए। इसमें जो हो गया, मिल गया तो मिल गया, और मिल गया तो मिल गया, और ज़ायल हो गया तो हो गया। तो ये अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दीजिए आप, तो फिर आप क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड। ऐसा आदमी जो है वो उरूज की उम्मीद की बेड़ियों से और जवाल की खौफ की बेड़ियों से क्या रहता है? आजाद रहता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। और वो हमेशा अपने का मालिक रहता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने का मालिक रहता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, अगरचे वो प्रॉपर्टी का मालिक ना हो, लैंड्स का मालिक ना हो, जमीन और जायदाद का मालिक ना हो, पैसे और खजानों का मालिक ना हो। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, और कुछ भी न रखते हुए, हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना हो फिर भी वो क्या रखता है? ही हैज ऑल, वो सारी चीजें रखता है, सारी दुनिया की चीजें उसके पास मौजूद होती है। कुछ भी न रखा हो, कुछ भी तो खाने का ना हो, तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो दुनिया उसके पास मौजूद है। और जो है आप देखते हैं कि बहुत से बुजुर्ग हजरात जो होते हैं वो उनके पास कुछ भी नहीं है, ना साइकिल तक नहीं है, स्कूटर तक नहीं है, साइकिल तक नहीं है, कार तो बहुत बड़ी चीज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका पाँव कभी कार से उतरता ही नहीं। हमेशा कार ही कार उनके पास आती ही, कार उनके पास है। हजरत चलिए जरा सा हमारा ये थोड़ा सा ये काम का है, आपकी बरकत हो जाएगी, आपका हाथ लग जाएगा। अब आप गाड़ी लिए खड़े हैं, उनका घर से कदम निकला कि गाड़ी पर चढ़ा, तो ये क्या है? सारी दुनिया उसके लिए गोया के तैयार है। ऐसे शख्स के लिए, जो शख्स इन सिफतों का मालिक होगा तो कुछ भी उसके पास ना हो, लेकिन दुनिया की सारी चीजें उसके पास होंगी, सारी दुनिया की आसाइश उसके पास उसको हासिल होंगी। और उसके पास अगरचे ना होंगी, लेकिन दुनिया के लोग उसको उसके सामने रखेंगे। हजरत एक नवाला खा लीजिए, हजरत एक जरा हमारे चले एक वक्त खाना खा लीजिए। तो ये क्या है? ये हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, कुछ भी न रखते हुए वो सब कुछ रखता है। ये हजरत हाउ हैप्पी, तो 2 लाइन फिर से कर दीजिए हजरत। कौन सी? हाउ हैप्पी इज ही बर्न। हाँ, कितना खुशनुमा है वो शख्स जिसकी पैदाइश किसी बुनियाद पर हो, या जिसकी तालीम किसी बुनियाद पर हो, यानी तालीम के जरिए उसके अंदर ये बातें आ गई हो, या पैदाइशी तौर पर उसके अंदर ये बातें आ गई हो कि वो क्या न करता हो, वो दूसरों की ख्वाहिश की इत्तिबा न करता हो। यानी पैदाइशी तौर पर उसके अंदर ये हो, फितरत हो कि वो दूसरों की ख्वाहिश की इत्तिबा न करता हो, या तालीम